بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں ایک بل پیش کیا توہین صحابہ کے حوالے سے۔ یہ بل کوئی پہلی بار پیش نہیں ہوا، بہت بار یہ بل پیش کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ تشیع کے اوپر ایک جبری اور ایک غیر شرعی غیر اسلامی قانون نافذ کرتے ہوئے پاکستان میں اس امنیت کی فضا کو ختم کیا جائے اور پاکستان کو ایک ایسے دہرائے پہ لایا جائے کہ جہاں پر لوگ اس خوف میں جئیں کہ کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی کیس کروا سکتا ہے، کوئی اپنی ذاتی رنجش کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی کیس کرے گا اس نے فلاں صحابی کی توہین کی، اس نے فلاں صحابی کو کچھ کہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں ذاتی رنجشیں ہوتی تھیں۔ وہ سری لنکا کا ایک بندہ تھا، وہ اپنے عملے کے ساتھ اس کی کوئی منہ ماری کچھ بھی ہوتا ہے اور اس کو کہاں پہ ڈال دیا، توہین رسالت میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے، وہ ایک پوری جمعیت۔ کتنے ہی ایسے قصے آپ ایسی درندگی کے قصے دیکھ چکے ہیں، اور ابھی اسی کو کچھ سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ توہین صحابہ کا لبادہ، توہین اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ قانون ایک پاس کروایا جائے اور پھر وہی اپنے ذاتی بغض کو نکالا جائے اور تشیع کو محدود کیا جائے۔ اور جبکہ یہ چیز واضح اور روشن ہے کہ تشیع نے ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے، کبھی بھی توہین نہیں کی۔ یہ اس لیے دیکھیں کہ یہ تکفیری گروہ ہے، یہ تکفیری گروہ کی طرف سے کیا گیا۔ میرے برادران اہل سنت کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ یہ مت سوچیے گا کہ تشیع کو کوئی تکلیف ہے۔ دیکھیں، ہم بہت عرصے سے شیعہ اور سنی آپس میں رہ رہے ہیں، علماء کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہے۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں شیعہ مدارس میں علماء اہل سنت آتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا یہ چیز بتلاتا ہے کہ تشیع توہین نہیں کرتے۔ بہت بار یہ بل پیش کیا گیا، 1994-95 میں بھی یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ ایک ایسی شخصیت کے جس نے صف اول میں کھڑے ہو کر تشیع کا ہمیشہ دفاع کیا ہے، لوگ دور ہیں، تعارف نہیں ہے ان کا۔ ایک بل پیش کیا 1994-95 میں، یہی توہین صحابہ کا بل پیش کیا گیا تھا۔ یہ شخصیت جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے استاد بزرگوار رئیس المحققین قبلہ علامہ آفتاب جوادی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس بل کو وہیں پر جو ہے بل میں ڈال دیا۔ کس انداز سے کہ انہوں نے ایک تحقیقی کتابچہ لکھا اور وہ سینٹ میں پیش ہوا، انگریزی میں ترجمہ ہوا، پھر سینٹ میں پیش کیا گیا، اس کی کاپیاں تقسیم کی گئیں سینٹ کے ممبران میں، اور وہ بل اسی جگہ اپنا دم توڑ گیا۔ یہ تشیع کے علماء کی خدمات رہی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ نادان افراد آ کے علماء کے اوپر تان کرتے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں۔ یہ قائد محترم قبلہ ساجد علی نقوی کی سربراہی میں جب قبلہ کو یہ حکم ہوا، قبلہ جوادی صاحب کو، تو فوراً انہوں نے رد عمل دیا اور ایک جو ہے وہ تحقیقی کتابچہ تیار کیا اور سینٹ میں پیش کیا گیا۔ یہ قبلہ کی شخصیت۔ اب وہ کتابچہ کیا تھا، میں آپ کی خدمت میں چند اس کے نکات پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ مومنین تک یہ چیز نہیں پہنچی کہ یہ انہوں نے کام بہت پہلے سے، یعنی ہماری ولادت کے بھی 1-2 سال بعد یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ بار بار پیش کیا، لیکن ہر بار رد ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس بار بھی رد سننے میں آیا کہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے اس بل کی۔ ملاحظہ فرمائیں، نام نہاد ناموس صحابہ بل کا علمی جائزہ، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا پیش کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں ملاحظہ فرمائیں، قومی اسمبلی میں مذہبی دہشت گرد گروہ کے اکلوتے رکن اسمبلی نے تحفظ ناموس صحابہ کے نام سے ایک بل پیش کیا۔ پاکستان کی عوام کو یہ بالکل معلوم نہیں کہ یہ بل ہے کیا اور اس کے مضمرات کیا ہیں، لہذا ذیل میں ہم اس بل کے اہم نکات آپ احباب کی آگاہی کے لیے درج کر رہے ہیں۔ اب وہ بل میں کیا پیش کرتے تھے جو ابھی بھی پیش کیا گیا؟ حضرت عمر ابو بکر کی شان میں گستاخی اور بے ادبی پر سزائے موت کا مطالبہ، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے پر سزائے موت کا مطالبہ، صحابہ کی شان میں گستاخی بے ادبی پر سزائے موت کا، خلافت شیخین کے انکار پر عمر قید اور کوڑوں کی سزا، خلافت شیخین کا منکر ہو جائیں کوڑوں کی سزا ہے، عمر قید ہے، امیر معاویہ کو تحفظ دینے اور اس کی توہین پر عمر قید اور کوڑوں کی سزا کا مطالبہ، حضرت علی بن ابی طالب کو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خارج کرنے کی کوشش۔ اس بل کے سرسری مطالعے سے یہ نکات بھی کھل کر سامنے آتے ہیں کہ یہ بل مجموعی طور پر قرآن و سنت کے منافی ہے، آئین پاکستان کے متعدد دفعات سے متصادم ہے۔ اس بل سے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ کسی صحابی کی توہین پر سزائے موت قرآن و سنت اور تاریخ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ سزائے موت کو حضرت شیخین کی گستاخی تک محدود کرنا بھی بلا دلیل اور بدنیتی ہے۔ اور اس طریقے سے تفصیلی انہوں نے اس بل میں حضرت علی کی حکومت کے باغیوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس بل کے ذریعے تاریخی حقائق پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں، ملاحظہ کریں، ناموس صحابہ بل اور آئین پاکستان، قبلہ صاحب ہمارے استاد بزرگوار نے لکھا کہ دفعات لکھی کہ کن کن دفعات کے یہ متصادم ہے۔ یہ آپ اس کو میں اگر سارے پڑھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ دفعہ نمبر 33، دفعہ نمبر 227، دفعہ نمبر 260، 20 وغیرہ وغیرہ، سب سے یہ متصادم بل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، اس بل میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔
ملاحظہ فرمائیں آخر میں قبلہ نے کیا بیان کیا، ہم قارئین کو یاد دلانا چاہیں گے گزشتہ 2 برسوں میں اس بل کے کم از کم 3 مختلف مسودات مختلف اوقات میں اسمبلی میں پیش کیے گئے۔ پہلے ایک ایسا بل پیش کیا گیا جس میں تمام صحابہ کرام کی توہین پر سزائے موت کا تقاضا کیا گیا، مگر جب اراکین اسمبلی کو قرآن و سنت کے درجنوں حوالوں کے ذریعے قائل کیا گیا کہ اسلام میں توہین صحابہ پر کوئی سزا معین نہیں ہے، تو بل کے محرک نے فوراً اپنے موقف سے پائی اختیار کی اور بل کے مسودے میں ترمیم کرتے ہوئے توہین صحابہ پر سزائے عمر قید کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ یہ مطالبہ بھی قرآن و سنت سے اس طرح متصادم ہے جس طرح توہین صحابہ پر سزائے موت کا مطالبہ۔ آخر میں مرکز مطالعات اسلامی پاکستان کی توقع کے آئندہ صفحات پر پیش کیے جانے والے حقائق آپ کے لیے مفید و دلچسپ پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور نیچے بیان کر رہے ہیں کہ لطیفہ اور بہت، آپ یہاں پر روک کر اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ جوادی صاحب نے اس کو بیان کیا۔ حرف آخر کیا ہے؟ توہین صحابہ پر سزا کے تعین جیسے معاملات پر اسلام اور آئین پاکستان کا موقف مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، پوری کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے، ہم فقط چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ معاملہ اجتہادی اور فروعی نوعیت کا ہے، اور ایسے معاملات پر کوئی امام یا مجتہد سزا کا قائل نہیں ہے۔ ایسے مسائل اچھالنے سے تاریخ اسلام کی بہت سی بدصورتیاں غیر ضروری طور پر نمایاں ہوں گی۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بل حماقت اور مذہبی جنونیت کا مظہر ہے، اور اس سے معاشرے میں لاقانونیت مزید پھیلے گی، یعنی یہ لاقانونیت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء صف اول میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اور اپنے مکتب کا انہوں نے ہمیشہ سے تحفظ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام ہم مومنین سے گزارش کریں گے کہ آپ علماء کے ساتھ رہیں، جیسے یہ اتحاد کی ایک فضا قائم ہوئی ہے، علماء اور ذاکرین کانفرنس ہوئی، اور اس میں آپ کو ایک خوبصورت اتحاد دیکھنے کو ملا۔ کچھ ایسے نادان افراد یا بدنیت افراد کے جو اس اتحاد کے برخلاف جو ہے وہ یاوت سرائیاں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب اس میں سے نقص نکالے جائیں، تو آپ ان سے اجتناب کریں اور ایسے لوگوں کی مذمت بھی کریں جو اس اتحاد کے خلاف ہوں، اور اپنے علماء سے وابستہ رہیں۔ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ خداوند متعال ہمارے استاد بزرگوار کو صحت و سلام کی عطا فرمائے کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی اس بنیاد کو پاکستان کے اندر اس قدر مضبوط کیا کہ کوئی بھی تکفیری اور کوئی بھی دہشت گرد گروہ اس بنیاد کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علم۔